اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماہ ذی الحج کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ مردوں کے لیے 9 ذی الحج کی فجر کی نماز با جماعت کے بعد سے لے کے اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز با جماعت کے بعد، ہر نماز با جماعت کے بعد کم از کم 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اور اس میں آواز کا بلند کرنا بھی مستحب ہے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کہتی ہیں کہ ایام تشریق میں جب مسجد نبوی شریف میں نماز با جماعت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، تو ہم اپنے گھروں کے اندر ان تکبیرات کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے کہ وہ نفوس قدسیہ آواز کو تکبیرات میں کتنا بلند کرتے ہوں گے۔ لہذا ہمیں بھی شرمانا نہیں چاہیے، ایام تشریق میں نماز با جماعت کے بعد مرد کو آواز بلند کر کے یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ عورتوں کے لیے واجب تو نہیں ہے، لیکن عورتیں اگر اپنی نماز کے بعد جو ہے یہ تکبیرات پڑھیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے، افضل ہے، اور کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ان تکبیرات کو پڑھیں۔ عورتوں کے لیے آواز کا بلند کرنا جائز نہیں ہے، عورتیں جو ہے وہ دھیمی آواز کے اندر ان تکبیرات کو پڑھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور انتقال ہو جانے والے مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کر دے، تو ہر مسلمان کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی 1000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اور اپنی قبر میں جائے گا تو اس کے پڑھے ہوئے کی برکت سے رب کریم اس کی قبر کو بھی 1000 انوار سے منور فرما دے گا۔ تو بڑا ہی اہم اور ایمان افروز وظیفہ ہے، یہ کوشش کر کے عید والے دن جو ہے وہ کم از کم 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں، والدین میں سے جو انتقال کر گئے ہوں تو ان کا نام لے لے کر ایصال ثواب کریں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی ہوگی اور انشاءاللہ یہ پڑھا ہوا ہمارے بھی کام آئے گا۔ عید کے دن کی سنتیں اور آداب کے بارے میں آتا ہے کہ ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا۔ یاد رکھیے مسلمان مرد کو جب کبھی بھی وہ انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ صرف 4.5 ماشہ سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنے، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں نہ پہنیں، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے بھی نہ ہوں، اور بغیر نگینے کی بھی انگوٹھی نہ پہنیں۔ نگینے کی وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی یا کسی اور دھات کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد کو پہننا جائز نہیں۔ نماز فجر مسجد محلہ میں با جماعت ادا کرنا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا
اور اگر کسی نے عید الاضحیٰ کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھا بھی لیا تو اس میں کچھ کراہت نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے عید الاضحیٰ کی نماز کو جائے۔ عیدگاہ پیدل جانا، سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو تو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کے دن صدقہ و خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کے نماز کے لیے جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جائے تو یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ نماز عید الاضحیٰ، اس کی نیت یوں کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بمائے 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ اب امام تکبیر تحریمہ کہے گا تو امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد پیچھے سارے مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر۔ اب حسب معمول ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تیسری زائد تکبیر تھی تو اس میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام قرات کرے گا، پیچھے سارے مقتدی خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو جو ہے وہ سماعت کریں گے، اور قرات کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع سجود کر کے اپنی پہلی رکعت مکمل کر لیں گے، اور رکوع سجود کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ یہ 3 تکبیریں قراءت کے بعد ہیں، تو امام پہلے قراءت کرے گا، قراءت کرنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئیں۔ اب جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع میں جانے کے لیے ہوگی، تو بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع سجود کر کے اور اپنی نماز کو جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ سننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نماز عید کے بعد جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو عیدگاہ سے مسجد سے اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز کے بعد نہایتی توجہ کے ساتھ عید کا خطبہ بھی سننا چاہیے، اور عید کا خطبہ سننے کے بعد آپس میں ملاقات کریں، سلام کریں، مصافحہ کریں، عید ملیں، معانقہ کریں، کہ عید کے دن کے مستحبات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھنے، یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔